السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آج ہم لوگ کریں گے لیسن نمبر 8 رول آف میس میڈیا آفٹر دا کرائسس آف 1971. 97 کے کرائسس کے بعد کیا میس میڈیا نے رول ادا کیا، آج ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں. جو ہے پاکستان نے بڑے جو ہے نا پرابلم سے فیس کیا آفٹر دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان. لائک پیسمسٹک اپروچ، لوگوں کی نا جو وہ اپروچ تھی، جو سوچتے تھے وہ لوگ، اکنامک کرائسس اور پاکستان کی ریپوٹیشن، جو کہ سب سے زیادہ جو غلط بات تھی، ریپوٹیشن پاکستان کی بڑی غلط ہو گئی تھی. پولیٹیکل جو ایرینا تھا انہوں نے ڈیڈ سائلنس اب اختیار کر لی تھی. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر تھا نا، اس کے پاس اس کے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ پبلک کو جو فیس کرے کہ جو کرائسس گزرا کہ پاکستان کے پاس جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. تو جنرل یحییٰ نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اب میں جو گورنمنٹ ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ پیپلز پارٹی تھی جو کہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی ویسٹ پاکستان میں. 1971 میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے اوتھ اٹھایا، قسم کھائی ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انہوں نے قسم کھائی. پھر آگے ہے ان دس کرٹیکل ایریا. اس کرٹیکل ایریا میں انڈیا کا جو میڈیا تھا وہ بھی کیا نام ہے، اس نے بھی ظاہری بات ہے جلتی پہ تیل تو ڈالنا تھا. پھر انہوں نے کہنے لگے کہ جو ٹو نیشن تھیری تھی اس کے تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھے. وہ بڑی بری طرح جو ہے نا یہ لوگ ان کی ہارے ہیں، پاکستان بہت بری طرح ہارا ہے. انڈیا کا جو پرائم منسٹر تھا اندرا گاندھی، اس نے کہا کہ ٹو نیشن تھیری از بریڈ ناؤ ان دا گلف آف بنگال، کہ جو ٹو نیشن تھیری ہے وہ تو اب بنگال کے گلف میں جو ہے نا وہ دفن ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اور لوگ بھی ایسے ہی سوچنے لگ گئے. پھر ڈھاکہ علیحدہ ہونے کے بعد لوگوں کی بھی ایسی رائے ہونے لگ گئی. لیکن جب یہاں پہ اب انہوں نے پازیٹیو رول ادا کرنے لگے نیوز پیپر، انہوں نے پاکستان کے سٹینڈز کو ڈیفینڈ کیا اور لوگوں کو ایشور کیا کہ جو پاکستان کا جو تھا سپریشن تھی وہ ایک پولیٹیکل فیلئر تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ پاکستان از نو مور. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی آئیڈیالوجی تو ہم لوگ کی رہے گی. ہماری آئیڈیالوجی اور پاکستان کی جو فلسفی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اور اب ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے. یہ ایک پولیٹیکل فیلئر تھا. پھر اکنامک جو پرابلمس تھی، جب علیحدہ ہوا تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو ہم نے پھر ہمیں جو ہے نا ہمارے اکنامک پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے لیبیا آگے آیا اور سعودی عربیہ آیا. اور آلسو دا پالیسی آف نیشنلائزیشن آف میجر انڈسٹریز، اور جو میجر انڈسٹریز تھی پھر ان کو نیشنلائزیشن دی. پھر اس سے کیا ہوا، لیبر جو تھے، وہ جو کام کرتے تھے مزدور، اس میں ان میں کانفیڈنس پیدا ہوا. لینڈ ریفارمز دی جو کہ جنرل بھٹو نے اس نے بھی بڑا کانفیڈنس دیا فارمرز کو، ان کے رائٹ کے لیے اس نے کافی کچھ پالیسی بنائی تھی. پھر سیکنڈ اسلامک کانفرنس ہیلڈ ہوئی جو کہ لاہور میں ہوئی 1974 میں. اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مطلب اس نے جو ہے نا کانفرنس نے ہیلپ کیا پاکستان کو تاکہ وہ اپنی جو امیج ہے اس کو ٹھیک کر سکے مسلم کنٹریز میں. 40 ممبرز آف اسلامک کنٹریز جو تھے اس میں پریزنٹ تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور امپورٹنٹ ڈیسیجنس انہوں نے لیے اس کانفرنس میں. یہ جو کانفرنس تھی ایک بڑے کروشل ٹائم پہ لی گئی جب جو ہے نا ایجپٹ نے اسرائیل سے جنگ لڑی تھی 1973 میں، اور اس نے جو ہے نا عرب کنٹریز کو بھی بڑا کانفیڈنس دیا کہ ہاں اب ہم لوگ بھی لڑ سکتے ہیں اسرائیل سے. پھر او پی سی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہم لوگ عرب کنٹریز ہیں، ظاہری بات ہے سعودی عرب میں زیادہ آئل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا آئلز نہیں دیں گے، اور بھی جو بھی کنٹریز ہیں جن کے پاس آئل ہے، ہم اسرائیل کی فرینڈلی کنٹریز کو آئل نہیں دیں گے. اور اس ڈیسیجن نے جو ہے نا ویسٹ کو بڑا شوق دیا کیونکہ آئل ہی جو تھی میجر سورس آف انرجی تھی. پھر پاکستانی میڈیا نے او آئی سی کے سیشن کے تھرو مسلم امہ کا جو تھا نا جو بھی فیلنگس تھی پورٹرے کی. پاکستانی میڈیا نے اس میں رول ادا کیا، انہوں نے پازیٹیو وے میں بتایا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ مسلم امہ کی کیا فیلنگس ہیں ابھی. پھر آگے ہے the live telecast of OIC was made in many languages. The special programs were telecasted. مسلم کنٹریز جو تھی نا سیشن 1974 کے OIC سیشن میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ نیوز ایجنسی بنائیں گے نیو مسلم کنٹریز ساری مل کے، جس کا وہ لوگ نام رکھیں گے IINA انٹرنیشنل اسلامک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی.
اور اس میں جو ویلتھی مسلم کنٹریز ہے جو کہ زیادہ امیر ہیں، جبکہ کویت اور سعودی عربیہ، لیبیا میجر فنڈز دیں گے اس میں، اس نیوز ایجنسی بنانے میں۔ 1974 میں انڈیا نے اپنے نیوکلیئر ڈیوائس کو ٹیسٹ کیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم لوگ بھی اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی بنائیں گے۔ اس نے جو ویسٹ کو کہا کہ بھائی، ویسٹ نے کہا کہ بھائی آپ کیوں بنائیں گے؟ ویسٹ کے اندر بڑے ڈاؤٹ فل ڈیسیجنز پیدا کرنے لگ گئے، ویسٹ جو ہے نا پاکستان کے رول کے بارے میں بولنے لگ گئے۔ لیکن پھر پاکستانی میڈیا جو ہے وہ سامنے آیا، ویسٹرن کنٹری ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے۔ پھر پاکستانی نیوز پیپر نے اپنے آرٹیکلز پبلش کیا اور کہا کہ ہمیں نیوکلیئر ویپنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے سٹینڈز کو جسٹیفائی کیا۔ اور پھر پاکستان جو ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان ایسے تھریٹس فیس نہیں کر سکتا ہر روز کے، کہ جیسے کہ سپریشن آف ایسٹ پاکستان تھا جیسے ہوا، ایسے ہم لوگ ہر روز کے تھریٹس فیس نہیں کر سکتے، بس بھائی بہت ہو چکا، اب ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا، اب انہوں نے اپنا جو ہے نا رول، اب یہ جب ہمارا ملک علیحدہ ہوا تو پھر میڈیا جو ہے نا اپنا رول ادا کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور پھر انہوں نے رول ادا کیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔